رب کی عطا ان پر ہوتی ہے اور اللہ ان کو خاص کر ایک تحفے کے طور پہ دنیا میں بھیجتا ہے، اور آلے دنیا کو علم و معرفت سے، حق و صداقت سے، قرآن و سنت کے نور سے اللہ تعالیٰ روشناس کرانے کے لیے اور اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، ظلمتوں کو مٹانے کے لیے، دلالتوں کو مٹانے کے لیے، رذالتوں، خجالتوں اور گستاخیوں، بے ادبیوں کو مٹانے کے لیے، حق کا علم بلند کرنے کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو ایک خاص طاقت، ایک خاص حیثیت، ایک خاص مرتبہ، ایک خاص شان علم، ایک خاص شان معرفت، تقوی، ورع، پرہیزگاری، صداقت، امامت، ایک خاص رتبہ اور سٹیٹس عطا کر رب کچھ لوگوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک بڑے قد والے بندے کا نام امام محمد رضا ہے۔ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں نا، یا جو آپ کی نسبت محض ایک سطحی سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے میرے رضا کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے اعلی حضرت کے جہان کو دیکھا ہی نہیں، اندر جانا تو دور کی بات۔ میرے رضا کو اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور تعصب کے، ہٹ درمی کے، اناد کے، بغض کے بٹن کھول کر اور خاص رنگ کا چشمہ جو پہنا ہوا کچھ لوگوں نے وہ اتار کر اعلیٰ اس کو پڑھ لیا جائے، تو احمد رضا کو پڑھنے کے بعد احمد رضا ہی صرف سمجھ نہیں آتا، احمد رضا سمجھ آ جائے تو سارا دین سمجھ آ جاتا ہے، سارے دین کی معرفت ہو جاتی ہے۔ احمد رضا نے وہ کام کیا، آپ توحید کو لے لیں، رسالت کو لے لیں، آپ قرآن کو لے لیں، آپ حدیث کو لے لیں، آپ جو وہ فقہ کو لے لیں، اصول فقہ کو لے لیں، آپ ہمارے عقائد کو لے لیں، اعمال کو لے لیں، اصول کو لے لیں، فروع کو لے لیں، آپ ہمارے جو وہ بیسک روٹس کو لے لیں، اوریجنز کو لے لیں، اور اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو لے لیں، آپ اہل سنت و جماعت کے فروعات کو لے لیں، برانچز کو لے لیں، اب دین کا کوئی چیپٹر لے لیں، کوئی عنوان لے لیں، اعلی حضرت کا کام آپ کو اتنا ملے گا کہ باقی سب سے امام احمد رضا آپ کی تحقیق آپ کو بے نیاز کر دے گی، اتنا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ آپ توحید باری تعالیٰ کو لے لیں، آداب توحید کو لے لیں، حقوق توحید کو لے لیں۔ اب توحید کا نام تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں، توحید کے نام سے کانفرنسز تو بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، اور توحید کا ڈنڈورا تو بہت سارے لوگ پیٹتے ہیں، لیکن آج جو توحید کا ڈنڈورا پیٹنے والے نا، انہی کے بڑوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اس دور میں یہ فتنہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی تھی، کائنات کے خالق و مالک کو معاذ اللہ اس کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا تھا۔ تو احمد رضا اس فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جس کا محبوب مدینے کا چاند محمد عربی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو جس نے محمد عربی کو محمد عربی بنایا، جس نے آمنہ کے لال کو نبیوں کا امام اور سلطان اور کائنات امامت اور تاجداری کا امام اور پیشوا بنایا، اور نبیوں کی امامت کا تاج اور ختم نبوت کا تاج جس رب نے مصطفیٰ کو دیا، وہ مصطفیٰ جب اس کی یہ شان ہے کہ اپنے تو اپنے کافر بھی کہیں محمد آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس کا محبوب جھوٹا نہیں ہے اور ان کی طرف اپنے تو اپنے بیگانے بھی جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے، اس محمد کا خالق کب جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف کب جھوٹ کی نسبت کا؟ یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ حالات نے فرمایا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے،
جھوٹو، دجالو، کذابو، اللہ کو جھوٹا کہتے ہو؟ اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں لکھی، اور لکھ کے تو جو یہ دعویٰ کر رہے تھے ان کے بخیے ادھیڑ دیے، ان کے پلے چھوڑا کچھ نہیں۔ اب آج کیا قیامت تک اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ جواب نہیں۔